بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرینڈس، لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جنہوں نے امت کے لیے اپنے دن کا سکون، راتوں کا چین قربان کیا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں خوش و خرم ہوں، ہنستے بستے ہیں. آج 20 دسمبر 2023 ہے، روز پروگرام 30 منٹ میں آپ کے ساتھ شریک گفتگو ہے. میرے دائیں طرف موجود ہیں عبد الرحمان فریدی اور عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ. اپنے معزز تجزیہ نگاروں کو اور انچارج پروگرام کو، سینئر ایڈوکیٹ صاحبان کو ویلکم کرتے ہوئے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آج شیخ صاحب پروگرام میں کچھ اہم خبریں شامل کریں گے. فریدی صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے دوستوں کو آج کے اخبار سے کچھ چیدہ خبریں دیں. بالکل صحیح ہے. آپ کے نوٹس میں ہے کہ آج کل اخبارات جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں، کچھ مہنگائی کی وجہ سے، اور کچھ نیوز پیپر ریڈنگ کا رجحان بھی کم ہوا ہے. بالکل اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اور جو فرینڈس ہیں ان میں اخبار بینی کے شوق کو زندہ رکھنے کے لیے ایک خبر میں چاہوں گا کہ میں خود پڑھوں، اور اس پہ ہم بڑی ایک افسوسناک خبر ہے جی، اور اس پہ چاہیں گے کہ سی او ہیلتھ صاحب کی بھی انپٹ ہم جان سکیں. یہ خبر یہ ہے کہ عطائی کے مبینہ غلط انجیکشن لگانے سے والدین کا اکلوتا بیٹا جاں بحق. بیٹے بلال کو سردار میڈیکل سٹور پر لے گیا. عطائی عید محمد نے انجیکشن لگایا، بلال کی حالت بگڑ گئی، تحصیل ہسپتال میں چل بسا. عطائی کے خلاف کارروائی کی جائے. محمد علی. یہ روزنامہ خبریں کی خبر ہے. اور فرینڈز، اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے سی او ہیلتھ لیا ڈاکٹر شاہد ریاض صاحب. ڈاکٹر صاحب، پروگرام 30 منٹ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. لائن کٹ گئی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے بات دوبارہ ہو. جی شیخ صاحب، یہ کل بچہ اپنے والدین کا اکلوتا بیچا تھا، اس سے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، پروگرام 30 منٹ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. فرینڈز، اس وقت ہمارے ساتھ فون کال پر موجود ہے سی او ہیلتھ لیا ڈاکٹر شاہد ریاض صاحب. ہم جاننا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ محکمہ صحت نے جو کل واقعہ ہوا ہے اکلوتا بیٹا والدین کا چوکاظم میں مبینہ غلط انجیکشن کی نظر ہو گیا، اس پہ ڈپارٹمنٹ نے کیا کارروائی کی ہے؟ ہمارے فرینڈز سے برائے مہربانی شیئر کیجیے. تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں بتانا چاہوں کل جب کوئی بچہ وہاں پہ کوئٹ کے پاس جو بیسیکلی میڈیکل اسٹور ہے وہ جی، تو میڈیکل اسٹور میں کوئٹری کرتا تھا. اس بندے نے وہاں پہ بخار کے لیے انجیکشن لگایا. جیسے انجیکشن لگایا تو اس کے بعد ایز پر جو اٹینڈنٹس ہے ان کی جو اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہمارے بچے کا رنگ نیلا ہو گیا. جی ہو گیا. ٹھیک. اس کے بعد وہ بچے کو لے کے وہاں سے فوری طور پہ لے کے ٹیسٹ کو اسپتال لے کے رہے. جب بچہ ٹیسٹ کو اسپتال میں پہنچا تو بچہ کافی حد تک سیریس ہو چکا تھا. ہم نے اس کو 20 منٹ تک اسٹینڈ کیا لیکن بچہ جہاں پر نہ ہو سکا. اس کی وجہ سے ہی جب جیسے ہمارے اسپتال میں آیا تھا تو بڑا سیریس ہو گیا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. ہمیں اطلاع ملی کہ جو ہے عید محمد ہے میڈیکل اسٹور والا، اس نے جناب یہ جو سردار میڈیکل اسٹور ہے چوکاظم میں، اس نے ٹیکہ لگایا تو ایسے سے ہوا. پھر صبح ہماری ٹیمیں پہنچی تھی وہاں پہ. اس کا میڈیکل اسٹور ہم نے بند کر دیا ہے پی ایچ سی ایکٹ کے تحت. اس کے خلاف ہم نے کارروائی شروع کر دی ہے اور اس کے جو ہے پورا پروسیس جو ہوتا ہے اسی کوئٹری کے حوالے سے اس پہ ایکشن لیا ہم نے.
اور انشاءاللہ جو اسی کو اینٹی کے ہمارے جو کیمپین ہماری ہوتی ہے اس کا کیس لاہور جائے گا، پھر جا کے اپنا وہ جو بھی اس کا ایشوز ہے ان جا کے اپنا ریزالو کروائے گا. ہمارے یہاں پہ ہم تو پہلے سے کوکری ضلع الیکشن کر رہے ہیں پورے ڈسٹرکٹ میں جی جہاں جہاں سے میں ذرا اطلاع بھی کی ہے. میرے ڈپٹی ڈی ایچ او ہیں، ڈرگ کنٹرولر انسپیکٹر رامپور ڈسٹرکٹ میں ہر جگہ سے ایکشن لیتے ہیں اور ہماری ہر مہینے میٹنگ ہوتی ہے اور اس سے ایکشن کے ساتھ ساتھ جو سلاح ہوتی ہے ان کو سلاح بھی پوری ملتی ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں اس طرح بڑے اسپتال ہونے کے باوجود اگر کوئی نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے. ہمارا پورا ڈسٹرکٹ کور ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ اسپتال والے موجود نہ ہو. میری گزارش کی ہے تمام پیرنٹس سے، لوگوں سے کہ مہربانی کریں اتنے 7 قریب روپئے اسپتال قریب آپ کے پاس موجود ہے، آپ ایکس کے پاس نہ جائیں اور غلط علاج نہ کروائیں اور مہربانی کر کے اپنے مستقبل کو خراب نہ کروائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا ہے کہ کیمپین چل رہی ہے اس حوالے سے کویکری کے خلاف، تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ پچھلے 3 ماہ میں آپ نے کتنے کویک کے خلاف جو ہے وہ کیا کارروائی کی ہے؟ کتنے کیا فگر ہے آپ کے پاس؟ جو ڈیٹا ہے اس کا جو ہے آپ واپس آ جائیں گے تو ڈیٹا بھی آپ کو میں پرووائڈ کر دوں گا انشاءاللہ. ہمارے پاس جو ہر مہینے میٹنگ ہماری ٹیچر کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں ہم پروسیکیوٹ بھی کرتے ہیں لوگوں کو اور جو ان کا جو جن کے پاس کوالیفائڈ لوگ بھی بیٹھے ہیں ہم ان کو اس بات کو مجبور کرتے ہیں جب تک کوالیفائڈ آپ پر بنانی ہے جب تک آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہاں آپ سے ایک سوال اور کرتا ہوں کہ کویکری جو عام مارکیٹ میں کویکری ہے وہ تو چلو موجود ہے، لیکن جو ہمارے سینئر ڈاکٹرز ہیں جن کے کلینکس ہیں جن کے ہاسپٹلز ہیں وہاں جو ان کے پاس لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی تو کوالیفائڈ پرسن نہیں رکھتے. ان کے خلاف بھی کبھی کوئی ایکشن کیا؟ جس طرح آپ کسی بھی ہسپتال میں چلے جائیں وہاں ان کا جو ٹیکنیشین ہے یا ان کا ڈسپینسر ہے وہ کوالیفائڈ پرسن نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے. ایسے بھی کلینک ہیں جہاں پہ جو ڈاکٹر صاحبان اپنا نام دے دیتے ہیں، اسپتالوں کو خود موجود نہیں ہوتے جی وہاں پہ کوئی ٹیکنیشین یا کوئی ڈسپینسر یا کوئی ایسا نان کوالیفائڈ بندہ پریکٹس کر رہا ہوتا ہے. ہاں جی ہمارا مین فوکس ایریا وہی ہے، وہ تو بڑا قریب کر رہے ہوتے ہیں. ہماری تمام دوستوں سے تمام کولیگ سے گزارش ہے کہ اپنا نام کو ایسے نہ بیچیں جہاں پہ خود بیٹھے کام کریں وہیں پہ اپنا نام کیا ایسے اپنا نام کسی کے پاس نہ لکھوائیں لیکن آپ کے نام کی آڑ میں لوگ غلط پریکٹس نہ کریں لیکن لوگوں کو نقصان نہ پہنچے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو. آپ سے بات ہوتی رہے گی. اچھا بڑے صاحب، یہاں بڑا افسوسناک ہاں جی افسوسناک واقعہ ہے. اصل میں کویکری جو ہے نا ہمارے جو ادارے ہیں نا وہ کویکری کے خلاف مہم بھی جاری رکھے ہوئے ہیں جی لیکن یہ کویکری ختم نہیں ہوتی. یہ ختم نہ ہونے کا جو میں سبب سمجھتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان کے کلینکس پر ان کے اداروں میں ہسپتالوں میں جو بھی لوگ کام کرتے ہیں وہ تمام کے تمام کوالیفائڈ نہیں ہیں. اچھا پھر وہ کوئی دیہات کا ہے کوئی کسی چھوٹی جگہ کا ہے وہ پھر سیکنڈ ٹائم تو ڈاکٹر صاحب کے کلینک پہ چلا جاتا ہے، فرسٹ ٹائم میں پھر وہ اپنی انہوں نے دکان جو بھائی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوالیفائڈ پرسن ہے. اس کے اوپر اصل میں مہم چلانی چاہیے. اس کے اوپر جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. وہ تو صرف تھوڑے کیونکہ تھوڑی تنخواہ میں مل جاتے ہیں وہ بندہ اس لیے وہ سے ہائر کر لیتے ہیں. صاحب اس میں 2 چیزیں ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں. بنیادی چیز یہ ہے کہ کویکری کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے، اب سوال یہ ہے کہ آج تک اب تک کتنے کویکس کے خلاف ایکشن ہوا ہے اور کتنے پینلائز ہوئے ہیں. میرے خیال میں آپ مجھے لیا شہر میں یا ڈسٹرکٹ لیا میں کوئی ایک ایسا بندہ بھی نہیں دکھا سکتے جو پینلائز ہوا ہو باقاعدہ طور پہ قانون میں جا کے. یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے دکان سیل کر دی، دوسرے دن جا کے وہ ڈی سیل کرواتا ہے اور اللہ کا ایسا. اچھا جو سیل ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ اس انداز میں سیلنگ کرتے ہیں اس کی کہ وہ تاکہ دوسرے دن ڈی سیل بھی ہو جائے کیونکہ درمیان میں معاملات ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کویکری میں میری جو اپنی آبزرویشن ہے نا شیخ صاحب، جتنے بھی میڈیکل سٹور ہیں جی ان تمام میں تمام پریکٹس کرتے ہیں. کوئی میڈیکل سٹور ایسا نہیں ہے سوائے چند بڑے میڈیکل سٹوروں کے. اچھا جو بڑے میڈیکل سٹور ہیں انہوں نے اپنے وہاں ڈاکٹر بٹھائے ہوئے ہیں، وہ وہاں بھی کام چل رہے ہیں ان کے کیونکہ وہ پرچی کے لیے وہ ڈاکٹر بٹھائے ہوتے ہیں کہ ہماری میڈیسن سیل پرچیز ہو جائے. تو
تو بڑے میڈیکل سٹوروں نے ڈاکٹر بٹھائے ہوئے ہیں, چھوٹے میڈیکل سٹور والے وہ خود پریکٹس کرتے ہیں. میں اپنے دونوں ایکسپرٹ صاحب بھائیوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں سوسائٹی کا بھی تو کوئی رول بنتا ہے. اب اویئرنیس جگہ جگہ ڈاکٹر موجود ہیں تو ہم کیوں پراپر ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں؟ بالکل, آپ کو بڑا خوبصورت سوال ہے. سب سے پہلی ذمہ داری تو ہے والدین کی. جی, شہریوں کی اپنی ذمہ داری. شہریوں کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی جان کی حفاظت کریں گے. جی, سب سے پہلے آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. اب دیکھیں اگر ان کے والدین اس کو کوئی کے پاس نہ لے جاتے اور یہ اسے انجیکشن نہ لگواتے, کسی کوالیفائڈ کے پاس جاتے تو یہ حادثہ نہیں ہونا تھا. ظاہر ہے یہ حادثہ ہے اور افسوسناک واقعہ. سب سے پہلے تو ذمہ داری ہے ہماری اپنی, خود والدین کی, خود شہریوں کی اپنی ذمہ داری ہے. اس کے بعد اگر شہری اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو پھر دوسری ذمہ داری اسٹیٹ کی بنتی ہے کہ اسٹیٹ ایسے لوگوں کو یہ کویکری کا شعبہ اختیار کرنے کیوں دے, قابل گرفت جو چیزیں اس قابل گرفت کرے. خلی صاحب, میڈیکل سٹور کا جو لائسنس ہے نا, یہ قانون ہے کہ جس کے نام پر لائسنس بنا ہوا ہے وہ بندہ وہاں بیٹھے اور لیا کہ آپ سروے کر لیں. میں نے کیا ہوا ہے. کوئی بھی میڈیکل سٹور, اکثریت میڈیکل سٹور لائسنس ہولڈر وہاں نہیں ہے. وہ انہوں نے کرائے پر لیے ہوئے ہیں 25,000 30,000 یہ دیکھیں نا, جب یہ اتنی لاقانونیت چل رہی ہے, اتنی خلاف موجود ہے, اتنی لاقانونیت ہے تو پھر ہمارے بچے ہی مریں گے. فرید صاحب کیا اور خبریں ہیں؟ ملک صاحب, اور خبر تو یہ ہے, ایک تو خبر الیکشن آئینی ضرورت ہے, انعقاد ضرور ہوگا, یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا ہے. لیکن کب ہوگا؟ اچھا, وہ تو الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دے دی ہے 8 فروری کو. اچھا, پھر اگلی جو بات ہے نا ان کی, وہ ایک اور اخبار کی شاید سرخی ہے, وہ میرے خیال میں خبریں کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اربوں روپے خرچ ہو جائیں گے لیکن نتائج کی ذمہ داری جو ہے نا وہ نہیں ہے. نتائج کوئی قبول کرتا ہے نہیں کرتا, نتائج کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ, مجھے اجازت ہے؟ بالکل, انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن آئینی ضرورت, نتائج بارے کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ انہوں نے کوئٹہ میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ الیکٹرانک پبلک پروکیورمنٹ سسٹم کا افتتاح کر رہے تھے اور وہاں انہوں نے یہ بات کی ہے. کیونکہ جہاں بھی کوئی بھی نہیں, آپ دیکھیں نا, اگر ایک ملک کا ریسپانسبل پرسن کی پوائنٹ پہ بیٹھا ہوا بندہ اگر اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیتا ہے, الیکشن پروسیس شروع ہو گئے لیکن نتائج کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے. اربوں روپے خرچ ہوں گے, اربوں روپے. اچھا, یہاں پاکستان بار کونسل کی ایک بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے, موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی زیر نگرانی شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے. پاکستان بار کونسل, اسی طرح دیگر بار کونسل, پنجاب بار کونسل, بلوچستان بار کونسل, کراچی بار, سندھ بار کونسل, انہوں نے بھی اپنی اپنی اسٹیٹمنٹیں دے دی ہیں اسی طریقے کی. اچھا, خبر کے آگے درج ہے, سکندر سلطان راجہ نے جہلم میں 13,82,000 آبادی پر قومی اسمبلی کے 2 حلقے بنا دیے. انتخابی طریقہ کار و نشستوں کی تقسیم پر تحفظات. حافظ آباد میں قومی اسمبلی کی 1 نشست, راولپنڈی میں بھی نشستوں پر عدم توازن. ایسا طرز عمل انتخابات کی سالمیت پر سنگین شبہات. اعلامیہ, یہ پاکستان بار کونسل نے اعلامیہ ظاہر کیا ہے. شیخ صاحب دیکھیں نا سر, پورے ملک کے جتنے بھی کنسرن ادارے ہیں, بڑے ادارے, ان کو الیکشن پر تحفظات ہے. فریدی صاحب نے وزیر اعظم پاکستان, میں نے فوراً اپنے تحفظ کا اظہار کیا کہ یہ الیکشن تو کہتے ہیں کہ انعقاد تو ہوگا لیکن ہوگا کب. حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح احکامات بھی دے دی ہے اور اس کے بعد چیمے گوئیوں کی تو اب ضرورت نہیں ہے نا. جب ایک پروسیس بھی شروع ہو گیا پھر بھی چیمے گوئیوں کی ضرورت ہے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن اب تک جتنے بھی بڑے ادارے ہیں وہ اس الیکشن کے بارے میں اپنے تحفظات کر رہے ہیں اور کر چکے بھی ہیں. میں یہاں دیکھیں نا, پاکستان بار کونسل ہے, پنجاب بار کونسل ہے, دیگر صوبوں کے بار کونسلیں ہیں, ان تمام نے جو ہے نا الیکشن پر عدم تحفظ کا اظہار کیا. سر کون سی پارٹی ہے؟ اچھا, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے جو بات کی ہے نا کہ بھی چیف الیکشن کمشنر پر ہمیں تحفظات ہیں, یہ ریزائن کریں. کیا زرداری صاحب مطمئن ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان اس الیکشن پر مطمئن ہے؟ اب دیکھیں نا, یہ وہ جماعتیں ہیں جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں اور اس پروسیس کا حصہ تھی. یہ جو اب آگے فلو چل رہا ہے وہ بھی اپنی اپنی جگہ پر
اپنے اپنی پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں اور تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں. تو نہیں اگر اچھا پی ٹی آئی کا آپ کو پتا ہے جس طرح ہمارے شیخ صاحب جس طرح ہماری بار کونسل ہیں جی وہ مطالبہ کر رہی ہے چیف الیکشن کمشنر سے کہ بھی آپ ریزائن کریں جی, اس موقع پر ریزائن کرنا ان کا بنتا ہے کہ بھی یہ الیکشن کو سبسٹاج کرنے کی دو چیزیں ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ الیکشن پر تحفظات کا ہونا. ہاں جی, ہمارا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ نتائج کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا, یعنی نتائج کیسے آتے ہیں کیسے نہیں آتے, کون تسلیم کرتا ہے کون نہیں کرتا. اس کا یہ بھی تو مطلب ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کون جیتے گا کون ہارے گا, وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن بٹوین دا لائن جو ماخوذ نکل رہا ہے خبر سے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نتائج کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ظاہر وہ تو 8 فروری کی بات ہے نا. نہیں, یعنی کون تسلیم کرے گا کون تسلیم نہیں کرے گا, جہاں تک تسلیم کرنے اور نہ کرنے کی بات ہے. کیا 2018 کا الیکشن کا رزلٹ تسلیم کر لیا گیا؟ ہمارے ہاں تو تسلیم کرنے کی روایت ہی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. جب پی ڈی ایم اپوزیشن میں تھی تو انہوں نے رزلٹ تسلیم نہیں کیا, جب وہ پی ڈی ایم اقتدار میں آئی تو دوسروں نے تسلیم نہیں کیا. تو ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں, ہم تو صرف ایک دوسرے کی جیت کو تسلیم نہیں کرتے. ملک صاحب اس میں جو ہے دوسری جو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے حوالے سے ابھی تک بھی جو طاقتور حلقے الیکشن نہیں چاہتے ہیں, بہت سارے حلقے ابھی ہیں جو نہیں چاہتے الیکشن, وہ کہتے ہیں کہ ابھی نہ ہو, یہ سیٹ اپ چلنے دیں کچھ دیر کے لیے تاکہ عمران خان کی مقبولیت کا گراف کچھ تھوڑا آنے دیں, نیچے آنے دیں, تاکہ پھر اس کے بعد الیکشن کروایا جائے. ایک اگر اس حوالے سے ہم اس کو دیکھیں, ایک پٹیشن بھی گئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس, وہ پٹیشن گئی, وہ پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں تسلیم ہوئی, سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہوئی, کہا کہ الیکشن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے. اب یہ بار کونسل کا بیان بھی, اب سوال یہ ہے کہ یہ کس کی پچ پہ کھیل رہے ہیں. اب یہ تو خیر آنے والے دنوں میں چیزیں کلیئر ہو جائیں. یہاں میں ایک اور بات بھی کہوں گا کہ الیکشن کو کسی صورت ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی, وہ تو انہوں نے پہلے سے کہہ دیا. آج کی بھی نہیں, یہ تو قائم مقام چیف جسٹس کہہ رہے ہیں. نہیں, عدالت کا فیصلہ ہے کہ الیکشن کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے, یہ بات تو طے ہو گئی. یہ تو طے ہے, لیکن اب کچھ قوتیں ایسی ہیں جو اس الیکشن کے پروسیس کو ڈیلے روکنا چاہتی ہیں. ہاں جی, وہ اس لیے روکنا چاہتی ہیں کہ ان سے عمران خان کا مقبولیت کا گراف نیچے نہیں آ رہا. یہ تو آپ شیخ صاحب کسی ایک سائٹ کی بات کر رہے ہیں. الیکشن پروسیس کو روکنے کے لیے تحریک انصاف کی پٹیشن تھی نا. الیکشن پروسیس کو روکنے کے لیے کس کی پٹیشن تھی؟ مجھے اس بات کا جواب دے دیں, الیکشن پروسیس کو روکنے کے لیے پٹیشن کس کی تھی؟ بھلے تحریک انصاف کی تھی, بات ختم ہو گئی. تو وہ خائف کون ہوا؟ الیکشن سے خائف کون ہے؟ یہ دیکھیں ابھی ہم اس پہ نہیں, یہ ان کو تو لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں مل رہا نا. یہ مجبوری یہ ہے کہ ان کا اب انہوں نے جو زمین ان پہ تنگ کر دی گئی تو انہوں نے جو ہے ورچوئل جلسہ کیا, جو دنیا کی تاریخ کا کامیاب اور پہلا. آپ کو پتہ ہے نا جو سوشل میڈیا کا جو پروسیس ہے, سوشل میڈیا پر جو اور ایک اہم خبر جو آج کی جو جنگ کی خبر ہے اہم, وہ یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے 3 اہم ممالک نئے سال میں انتخابی مارکے میں داخل ہونے جا رہے ہیں. ان میں پاکستان, بنگلہ دیش اور بھارت. پاکستان میں نواز شریف 4تھی مرتبہ کے لیے وزیر اعظم کے لیے امیدوار ہیں, نریندر مودی جو ہے وہ 3ری مرتبہ کے لیے, حسینہ واجد جو ہے وہ 6ٹھی ٹرم کے لیے ہیں. یہ دیکھ لینا, یہ ہے وہ بات, کیا ان کے علاوہ کوئی لیڈر نہیں ہے؟ یہی تو بات کی سنتے ہیں. یہ برے صغیر کا بیان کر رہے ہیں نا, یعنی برے صغیر کے 3 بڑے ممالک, 3 بڑی آبادیاں, ان کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور وہاں پر جو امیدوار ہیں وہی ہیں جو ریپیٹر ہے. ایک 6 مرتبہ کا وزیر اعظم, ایک 4تھی مرتبہ, اور ایک جو ہے وہ 3ری مرتبہ کا. یہ بات ہے. چلے اب شیخ صاحب, ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن لیا کے انتخابات ہو رہے ہیں. جی بالکل ہو رہے ہیں.
ہمارے دوستوں کو ڈسٹرکٹ بار لیا کے جو الیکشن ہے اس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کیجیے کہ کیا ہو رہا ہے، کل ووٹ کتنے ہیں، کتنے امیدوار ہیں، کون بلا مقابلہ ہوا، کیا صورت حال ہے؟ جی بالکل ملک صاحب، ایک تو جو ہماری ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن لیا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ سالانہ انتخابات وہاں پر ہوتے ہیں، اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے بھی اس سال جو ہے 13 جنوری 2024 کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں جو صدارت کے مارکے کے لیے 2 گروپوں سے امیدوار ہیں۔ ایک گروپ جو ہے بشیر احمد خان کی قیادت میں، وہ ہے سردار ارشد اسلم خان صاحب، اور دوسرا گروپ جو ہے ممبر پنجاب بار کونسل غلام مصطفیٰ جونی صاحب کی قیادت میں شیخ مہتاب الہی صاحب، جو کہ شیخ مشرف الہی سابق صدر ڈسٹرکٹ بار کے صاحبزادے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے جنرل سیکرٹری کے امیدواران میں ہماری بات کے انتہائی سینئر اور کرمنل لا کے ایکسپرٹ ہیں ہمارا حبیب اللہ گروان صاحب، ان کے صاحبزادے یاسر حبیب گروان صاحب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں۔ اور بعین ہی یہ جو ہے بشیر احمد خان کے گروپ سے ان کا جو تعلق ہے، یہ الائنس جو ہے بشیر احمد خان والا، اور دوسرا الائنس جو غلام مصطفیٰ جونی صاحب کا الائنس ہے، اس کے جو جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں وہ ہیں مار اشفاق احمد تھند صاحب، جو کہ تھند برادری کے چچوا کرا گیا، وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ اور نائب صدارت کے لیے جو ہے وہ سید توقیر حسین شاہ، جو کہ امیدوار ہیں نائب صدارت کے، اور دوسری طرف غلام مصطفیٰ جونی صاحب کے گروپ سے جو ہے وہ ظاہر جاوید باجوہ صاحب کے شاگرد ہیں سعید احمد قادری صاحب، جو کہ تحریک منہاج القرآن سے بھی ان کا تعلق ہے، اور وہ ایم پی اے کا الیکشن بھی وہ شہر میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ بھی جو ہے نائب صدر ڈسٹرکٹ بار کے امیدوار ہیں۔ یوں جو ہے کل 6 امیدواران جو ہے وہ اس وقت میدان میں ہیں۔ مجلس عاملہ بلا مقابلہ بن چکی ہے، اور جو ہمارے بار کے خواتین کی سیٹ تھی نائب صدر کی، اگرچہ اس میں ہماری خاتون سائمہ ملک صاحبہ جو ہے وہ بلا مقابلہ کامیاب قرار پائیں۔ پنجاب بار کونسل کی طرف سے یہ سیٹ اناؤنس کی گئی تھی خواتین کی نائب صدارت کے لیے اسپیشل سیٹ، لیکن پاکستان بار کونسل نے کل جو ہے وہ معطل کر دیا نوٹیفیکیشن، اور یوں پنجاب بار کونسل نے آج اعلامیہ جاری کیا ہے کہ جو خواتین کی نائب صدارت کی اسپیشل سیٹ تھی 2024 میں اس کے الیکشن نہیں ہوں گے، یعنی انہوں نے گویا کہ اس سے کوئی ڈرا کر لیا، وہ واپس ہو گیا ہے۔ اور باقی ہمارے فائنانس سیکرٹری اور ہمارے جو ہے فائنانس سیکرٹری کے ساتھ ساتھ جوائنٹ سیکرٹری، لائبریری سیکرٹری، یہ سارے کے سارے امیدواران جو ہے بلا مقابلہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ ہے صورت ہے۔ اچھا ملک، بلا مقابلہ تمام عہدیدار جو بھی منتخب ہوئے ہیں، جو کنٹیسٹ ہونے جا رہے ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ارشد اسلم خان کتنی مرتبہ پہلے صدر یہ 6 مرتبہ جو ہے اس مرتبہ دوبارہ میدان میں ہے۔ اچھا یہ بھی تو 7 مرتبہ، ہاں جی، یہ بھی تو بار میں ایک ہوا چل رہی ہے کہ ایک تو ریپیٹر کے خلاف بھی گفتگو سوشل میڈیا پر میں نے دیکھی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا جو ہمارے لائر ہیں یا سابق امیدوار، سابق عہدیداران ہیں، وہ اگر خود الیکشن نہیں لڑتے تو پھر ان کی اولاد سامنے آ جاتی ہے۔ جی بالکل ایسے ہے۔ تو کیا بار میں کوئی اور ایسی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھی اصل میں 2 چیزیں ہیں بار کے الیکشن میں بھی اور جنرل الیکشن میں بھی، کہ ایک تو کینڈیڈیٹ کی ایکسیپٹنس سب سے بڑا مرحلہ ہوتی ہے کہ اس کو کون کون سے گروپ اون کرتے ہیں اور کون کون سے گروپ اون کر کے اس کو لے کے چلتے ہیں۔ امیدواران تو بہت اچھے اچھے موجود ہوتے ہیں، لیکن ایکسیپٹنس کی بات ہوتی ہے کہ کون کتنا ایکسیپٹیبل ہے، کس کے لیے کتنا ایکسیپٹیبل ہے۔ ایک تو یہ بڑی، دوسرا یہ ہوتا ہے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن میں گروپنگ کا بڑا جو ہے عمل ہے، کیونکہ ایک گروپ کو 1 سال دے دیا تو دوسرے گروپ کے ساتھ اگلے سال کا وعدہ ہو گیا، پھر کسی کے ساتھ جنرل سیکرٹری کا وعدہ ہو گیا، تاکہ اپنا گروپ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایڈجسٹمنٹ اور اسٹرینتھن کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو ڈسٹرکٹ بار کا موجودہ الیکشن ہے، چونکہ پچھلی مرتبہ سید غضنفر عباس جو ہے وہ کامیاب ہوئے اور وعدہ کیا گیا تھا شیخ جاوید کے ساتھ، ان کو لڑوایا گیا، اور ان کے ساتھ گزشتہ 2 الیکشن سے ارشد اسلم خان، سیف اللہ سعید وغیرہ کو چھوڑ کے ان کے پاس آئے تھے، تو وعدہ یہی تھا کہ اس مرتبہ ان کو الیکشن لڑوایا جائے گا۔ تو اس لیے اس وعدے کے تحت جو ہے وہ سید غضنفر شاہ، بشیر احمد خان، شیخ جاوید اور ان کا سارا گروپ جو ہے وہ حمایت کر رہا ہے ارشد اسلم خان۔
اور اسی طرح جو آپ نے فرمایا کہ جو سینئر لائر ہوتے ہیں ان کی اولادیں آگے، وہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ چونکہ ان کے رگ و پے میں کسی نہ کسی حوالے سے پالیٹکس انوالو ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک والد الیکشن لڑتا آیا، بیٹے الیکشن لڑتے آئے، دیکھتے ہیں پورے ماحول کو، تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ فرمائے کہ بار کے جو ہمارے امیدواران جو لڑ رہے ہیں جب بن جاتے ہیں، جی، کیا یہ ان کا کوئی اثر رسوخ عدالتی سسٹم میں چل جاتا ہے کہ بھی کیسز کے حوالے سے؟ دیکھیں اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا اثر رسوخ نہیں بڑھ جاتا، اثر رسوخ ان کا بڑھ جاتے ہیں، ان کے لفافے بھی بڑھ جاتے ہیں، ان کا کاروبار بھی بڑھ جاتا ہے، ان کا اثر رسوخ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب دیانتدار وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے اثر رسوخ کو اپنی ذات کی حد تک محدود کر لے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، ماں حبیب اللہ صاحب پریزیڈنٹ تھے، ایک وکیل صاحب کا معاملہ ان کے پاس آیا اور انہوں نے کہا جی وہ سیشن جج صاحب کو آپ جو ہے نا کہہ دیں فلاں شخص کی جو ہے نا وہ کوئی ضمانت کا معاملہ تھا، کوئی حمایت کروانے کی، اس طرح کا معاملہ تھا۔ ماں حبیب صاحب نے کہا دیکھیں بات سنیں، آپ کا ذاتی کوئی میٹر ہے، کوئی معاملہ ہے آپ کی ذات کا، تو میں جو ہے اور سے باہر میں اس کے لیے آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ اس کیس میں جا کے سفارش کرنی ہے تو میری طرف سے معذرت ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ فلیٹلی ریفیوز کیا اس وکیل صاحب کو، ہم موجود تھے اس میں، کبھی ایسا نہیں کیا کہ وہ جاتے اور جا کے لفافوں پہ اثر انداز ہوتے۔ لیکن ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ سالوں سے یہ بھی پریکٹس ہے کہ کچھ احباب جو ہے وہ جاتے ہیں اور کیسز پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بندے کا اپنا شیخ صاحب آپ ڈی بی اے کے ممبر ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کی بار ایسوسیشنیں ہوتی ہیں جی یہ ویلفیئر کا کوئی کام بھی کرتی ہیں؟ ملے صاحب سچ تو یہ ہے کہ کوئی ویلفیئر کا کام نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کیونکہ گروپوں کی پالیٹکس ہوتی ہے، اپنے گروپ اپنے مفاد کے لیے ہی کام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ کوئی ویلفیئر کا ادارہ ہو اور ویلفیئر کے لیے کام کر رہا ہو۔ نہ لائرز ویلفیئر اس میں کوئی انوالو ہوتی ہے، نہ لائر سنز اس میں کوئی ویلفیئر اس کی انوالو ہوتی ہے، نہ غریبوں کی سطح پہ کوئی ویلفیئر اس میں انوالو ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتا دیں نوجوان وکیل ہماری 850 کی بار ہے، ان میں سے کتنے غریب وکلا ہیں جو شاید کچھ بھی افورڈ نہ کرتے ہوں، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بعد میں ان کو کسی اکاموڈیٹ کیا ہو، اور یہ منتخبین کی ذمہ داری تو بنتی ہے۔ جب آپ ان سے ووٹ لیتے ہیں تو پھر آپ کو ان کی ویلفیئر کے بارے میں پروگرام کرنے چاہیے، پروگرام بنانے بھی چاہیے۔ اچھا، سلمان خان چانیہ صاحب نے آپ سے پوچھا ہے، جی وہ فرما رہے ہیں کہ سر جی آپ کے بھی میرے ساتھ وعدے جو ہے وہ 4 سال ہو گئے۔ بالکل، آپ کے ساتھ وعدہ جو ہے نا وہ پراٹھے کا وعدہ ہے اور انشاءاللہ وہ جلد پورا کرتے ہیں۔ یہ 4 سال تو ہو گئے اور کتنے 4 سال گزر گئے۔ سلمان خان چانیہ صاحب، آپ کا وعدہ جو ہے وہ ہم نے آن دا ریکارڈ اس کو بنا دیا ہے، ریکارڈ کا حصہ بنایا، اور عنایت اللہ کاشف صاحب نے آپ سے بالکل پکا وعدہ کیا ہے جلد کی، انہوں نے جو ٹائم لیمٹ آج پھر انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی، یا کریں گے شیخ صاحب؟ نہیں، وہ اس لیے نہیں کی جا سکتی ہے، مفتی صاحب بھی سن رہے ہیں، الیکشن کا جو ہے وہ موسم ہے، تو اس لیے ہمارا اکٹھے ہونا جو ہے نا پھر ایک دفعہ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، تو اس لیے بعض اکٹھے ہوں گے، لیکن الیکشن کے بعد دیکھتے ہیں۔ یہ تو پھر اور 1 مہینہ اور آگے چلا گیا۔ سلمان خان صاحب، ہم بھی آپ کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں کہ عنایت صاحب جو ہے اپنا وعدہ جو ہے پورا کریں، یہ 4 سال ہی رہ جائیں، 5-6 سال میں تک چلا جائے۔ اچھا فرید صاحب، عام انتخابات کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، کاغذات نامزدگی فارم جو ہے امیدواران نے لینے، الیکشن آفس اور ریٹرننگ آفیسر کے پاس وہ آج بھی رش تھا۔ جو الیکشن آفس کمیشن کا دفتر ہے وہاں ووٹر جو ہے وہ اپنا ووٹ نمبر لے رہے ہیں اور ووٹ فارم لے رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ نامینیشن پیپر کے ساتھ وہ لفظ کریں گے تجویز تائید کنندہ کے طور پہ۔ آپ اس بارے میں کوئی انپٹ ہمیں؟ ملک صاحب، الیکشن پروسیس کا آغاز ہو چکا ہے، ہمارے ضلع لیا میں بھی جو ہے نا جو ہمارے ریٹرننگ آفیسرز ہیں کروڑ میں موجود ہیں، لیا میں موجود ہیں، چوبارہ میں ہیں، تمام جو ہمارے 7 حلقے ہیں ہر حلقے کا ایک ریٹرننگ افسر تعینات کیا گیا ہے۔ اس ریٹرننگ افسر سے ہمارے جتنے بھی امیدوار ہیں اس حلقے کے
وہ جا کے اپنے 2 دن ان کے پاس ہے، ایک آج کا دن ختم ہو گیا، باقی کل کا دن ہے نامینیشن فارم لینے کا، اور فارم لینے کے بعد جو اگلا پروسیس ہے اس فارم کو فل کرنے کا، وہ بھی ایک بڑا لینتھی پروسیس ہے. اس میں انہوں نے اپنی کلیئرنس کروانی ہے، مختلف اداروں سے کلیئرنس کرانی ہے، وہ کلیئرنس کی سرٹیفکیٹ بھی انہوں نے اس کے ساتھ لاف کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے تجویز کنندہ تائید کنندہ کو بھی ڈھونڈنا ہے اپنے پورے حلقے میں سے جو بھاگ نہ جائے عین موقع پر، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھی ہے کہ جو تائید کنندہ تجویز کنندہ جب ان کی سکروٹنگ ہوتی ہے تو پیچھے دیکھتے ہیں تو تائید کنندہ کوئی نہ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا جو علاقہ ہے نا یہ اثر رسوخ ایک دوسرے پر ڈالنے میں، مگر امیدوار کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایسے امیدوار ایسے ووٹر کو تجویز تائید کنندہ بنایا کوشش کے باوجود کوشش کے باوجود بھی ہم نے دیکھی ہے، یہ آپ کے علم میں بھی ہے، نوٹس میں ہمارے بھی پیچھے جب وہ دیکھتے ہیں ان کے تائید کنندہ یا تجویز کنندہ دونوں میں سے ایک نہیں ہوتا. تو اس موقع پر ہم اپنے جو امیدواران ہیں ان کو مضبوط رہنے کے لیے یہ مشورہ اپنے پلیٹ فارم سے ضرور دیں گے کہ وہ اپنے تائید کنندہ تجویز کنندہ ایسے رکھیں جو بھاگ نہ جائیں، جو اثر رسوخ لے کر، کیونکہ جو ہمارے مضبوط امیدوار ہوتے ہیں نا وہ پھر ہر طریقے سے اثر اپنا ڈالتے ہیں. ایسے بالکل ایسے. ہاں جی فرید صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو الیکشن کا پروسیس کا آغاز ہوا ہے اب تک آپ کے اطلاعات کے مطابق کتنے امیدواران کاغذ جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں؟ یہ گنتی تو ہم اسے تھرو آؤٹ دے سکتے ہیں کہ میرے معلومات کے مطابق اب تک جو لوگوں نے کاغذات وصول کیے ہیں نا ان میں امیدواران بھی ہوتے ہیں اور ان کے جو ہے نا وہ دوسرا ان کے بھی فارم لیتے ہیں، اس لیے اسے ہم کمپائل اس طرح نہیں کر سکتے کہ ہمارے کتنے امیدوار سامنے آئیں گے، کیونکہ جو کورنگ کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی بطور امیدوار ہی موجود ہوتا ہے. جب حتمی فہرست جاری ہوگی کل تک ویٹ کریں، کل تک جو ہے نا وہ کبھی وہ ایک اپنی ہینڈ آؤٹ جاری کر دیں گے کہ اتنے لوگوں نے ہم سے کاغذات نامزدگی وصول کر لی. جمع ہونے کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ پھر شیڈول میں جو موجود تاریخ ہے ان میں وہ جمع ہو جائیں گے. کل تک جو ہے نا کل اینڈ تک اس پہ 2 دن ابھی لگیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کا جو فرمان ہے نا جی اس کا تو جواب کتنے لوگوں نے نامزدگی وصول کی ہے اور اس کے بعد داخلہ اصل مرنا تو داخل ہونے کا داخل ہوگا تو پھر جو ہے. اور یہاں جو ہے نا ایک بات میں اور کروں گا کہ یہاں جو لیا سٹی میں جو ہے نا سب سے زیادہ جو باضابطہ طور پر کمپین شروع کی ہے اپنے الیکشن کے حوالے سے وہ ہمارا لیا گروپ نے کی ہے، باقی کسی نے نہیں. بابر کتران نے کی ہے. انہوں نے چوبارہ روڈ پورا جو ہے شاپ ٹو شاپ جو ہے اپنی کمپین کا آغاز کیا ہے. بے شک انہوں نے ہمیں اپنی کمپین کے آغاز میں کسی بھی صحافی کو انہوں نے مدعو نہیں کیا. یہ بھی ایک سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ آیا کہ کیوں اتنے نالا ہیں کہ آیا کہ اتنا بڑا اپنا پروسیس وہ شروع کرنے جا رہے تھے تو اپنے یہاں میڈیا کو انہوں نے انوائٹ ہی نہیں کیا. دیکھیں میڈیا کی جب ضرورت سیاسی جماعتیں اور سیاسی رہنما سمجھتے ہیں تو آپ کو بلاتے ہیں، اور جب سیاسی شخصیات ضرورت محسوس نہیں کرتے تو پھر ان کی پالیسی ایک بڑا ایونٹ تھا ان کا، اپنی الیکشن کمپین کا آغاز تھا. تو باہر میرے خیال میں اس لیے کسی اخبار میں خبریں بھی کوئی نہیں چھپی ہے. ہاں جی خبریں بھی نہیں چھپی. بس اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی یہ سیاسی لوگ ہیں نا یا ایسے وہ سوشل میڈیا پر انحصار زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان بھی سوشل میڈیا کے ذریعے بوسٹ اپ ہوئے تھے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے سوشل میڈیا ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ کاغذ جو ہے نا یہ کاغذ یہ ڈاکومنٹ ہے. یہ ڈاکومنٹ جس وقت سالہ سال صدیوں بعد بھی آپ اٹھائیں گے تو یہ ڈاکومنٹ آپ کو ملے گا. فرید صاحب اس کی اپنی ایک حقیقت ہے. آپ معزز شخصیات فرما رہے ہیں، یہ آپ کا کہنا بالکل اپنی جگہ پہ درست ہے، مگر سوشل میڈیا کی اہمیت، اس کی طاقت، اس کا متحرک پن یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سوشل میڈیا اب بطور ٹول
اگر پبلک ووٹر مسائل زدہ لوگ جو ہے اگر اس کو استعمال کریں گے تو یقینی طور پہ ایک رایامہ بنے گی، اور رایامہ بنے گی. اور آپ تو بارہا کہتے رہے ہیں کہ ہمارے ووٹر کو اس بات کا جواب مانگنا چاہیے کہ لیا میں انہوں نے پچھلے 5 برسوں میں کیا کیا، 15 برسوں میں کیا لیا کے عوامی نمائندوں نے لیا کے بیگا پروجیکٹ کے حوالے سے ان کے حقوق کیا کیا والی بات وہی پھر پرانی ہے. نہیں، جب نواز شریف یہاں میں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے آئے تھے تو اس وقت ہمارا مطالبہ تھا لیا توسا پل کا. وہ آج جو مطالبہ ہے وہ 2009 تھا 8 تھا 1985 کی 1985 کی بات ہے. 1985 میں ہمارا مطالبہ تھا کہ لیا توسا پل بنایا جائے. آج 2023 ہے، ہمارا مطالبہ وہی ہے. ہم بھی قائم ہیں اور ہمارے سیاستدان بھی قائم ہیں، ہماری حکومتیں بھی قائم ہیں. اربوں روپے کے پروجیکٹ سے پل کا اسٹرکچر تیار ہو گیا ہے، رابطہ سڑکیں نہیں ہیں. مگر بات یہ ہے کہ اب چونکہ نوجوان بڑی تعداد میں موجود ہیں اور یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ اب مسائل اس سے کہیں زیادہ بڑھ چکے ہیں. بے روزگاری ہے، بدامنی ہے، فرسٹریشن ہے، اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف بڑے بلکہ نوجوان زیادہ پریشان ہے. یہ جو پریشان اور نا امید نوجوان ہے اس کو امید بھی قائم رکھنی ہے اور اس کو اپنے سوالات اور اپنی جو باتیں ہیں، اپنے جو ایشوز ہیں اس پہ اپنے جو لیڈران ہیں ان سے بات بھی کرنی ہے. اور آئندہ الیکشن اور انتخابات اور آئندہ ایم پی ایم این اے شپ کے دوران ان کے کیا ویژن اور کیا اس کی صورتحال ہوگی اس پہ بھی انہوں نے اپنا مطلب ہم نے جو پروگرام شروع کیا ہے نا جی، ہم نے پروگرام صرف اس لیے شروع کیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ڈسکس کریں. ہم انہیں جو ہے نا وہ یہ اویئر کریں کہ وہ ان کے منہ میں زبان آ جائے. جب ان کے دروازے کے اوپر ہمارا کوئی بھی ممبر صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی امیدوار جاتا ہے ووٹ لینے کے لیے تو وہ ان سے گفتگو کر سکے کہ بھی ووٹ کیوں لے رہے ہیں ہم سے. بالکل گفتگو تو اپنے ووٹ کا جواب دے، مگر اب اس گفتگو لیکن وہ گفتگو جو ہے وہ توازن میں ہونی چاہیے، عزت احترام میں ہونی چاہیے، بے ادبی میں نہیں ہونی چاہیے. آپ نے سوال کرنا ہے اور سوال کے لیے کسی بے ادبی کی کسی قسم کی بدتہذیبی کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. سوال تو اتنا ہی کرنا ہے نا کہ لیا ڈویژن کے لیے آپ نے کیا کیا. سوال اتنا کیا کہ ہمارے علاقے کی کچی سڑکوں کے لیے آپ نے کیا. سوال یہی کرنا ہے کہ گرائی کٹاؤ کا ہم اتنے عرصے سے شکار ہیں، آپ نے بتاؤ ہمارے لیے کیا. سمپل سوال دیکھیں نا، ہم نے سوال کرنا ہے نہیں، ہم نے اجازت دلانا سے سوال کرنا ہے کہ وزیر اعلیٰ جب وہ آپ کہتے تھے کہ یہ میں نے لیا ڈویژن کا ڈائریکٹو کروایا تھا اس دور میں، جب گیلانی صاحب کہتے تھے یہ ڈائریکٹو میں نے بھی کروایا ہے. بھئی وہ ڈائریکٹو کاغذ کا ٹکڑا جو آپ کے ہاتھ میں لوگوں کو آپ نے دکھایا، ہمیں بھی دکھایا تھا، ہم بھی مطمئن ہو گئے تھے، لیکن وہ بات ہماری پھر وہی ہے. ہمارا مطالبہ وہی ہے، چاہے وہ چلانا صاحب کا مسلم لیگ نون کا دور تھا، چاہے وہ پی ٹی آئی کا دور ہے. ہمارا مطالبہ وہی تھا کہ بھی لیا ڈویژن کدھر ہے. ہمارا مطالبہ وہی تھا کہ بھی ہمارے جو ترقیاتی منصوبے ہیں، میگا پروجیکٹ ہیں، وہ کدھر ہے. اچھا، زیادہ غصہ نہ کریں. غلام مرتضیٰ ملیانی صاحب آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور غلام مرتضیٰ ملیانی صاحب جو ہے وہ اس دفعہ پھر ممبر پنجاب اور کونسل کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. ہاں جی، بڑی بھرپور کمپین کر رہے ہیں اس حوالے سے. وہ جب سے وہ اس فیلڈ میں آئے تھے ممبر پنجاب بطور امیدوار ممبر پنجاب بار کونسل، وہ بیٹھے نہیں ہیں، چاہے وہ ہارے ہیں پھر بھی نہیں بیٹھے وہ. جی جی جی. یہ سلیمان خان صاحب نے لیا ڈویژن کا مطالبہ کیا ہے اور مفتی نعمان قادر مصطفی صاحب فرماتے ہیں کہ فریدی صاحب سوشل میڈیا کی اہمیت بہت زیادہ ہے. میں مانتا ہوں، میں نے انکار تو نہیں کیا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا ختم ہو گیا. نہیں، ختم نہیں ہوا، نہ ختم ہو سکتا ہے. لیکن مجھے یہاں تھوڑا سا کمنٹ کرنے دیں. مفتی صاحب، یورپ جہاں الیکٹرانک میڈیا کا گھر ہے وہاں کروڑوں کی تعداد میں اخبار چھپتے ہیں اور وہ چھپتے ہیں، بکتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں. مگر ہمارے ہاں دو بڑے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے اخباری جو صنعت ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہوئی ہے. ایک تو مہنگائی آ گئی ہے اور اس کے بعد اخبار کی جو نیوز پرنٹ ہے یہ امپورٹڈ ہے، یہ درآمد کیا جاتا ہے. اس پہ جو سیاہی آتی ہے وہ درآمد کی جاتی ہے، اس پہ لاگت جو ہے، پیداواری لاگت جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. اور ہمارے ہاں جو اس کے مینجمنٹ کے جو ایکسپینس ہے اخبار کے
وہ تھوڑے سے متاثر. میں یہاں ایک اور بات اس میں ایڈ کروں گا کہ ہماری اب پڑھنے کی جو ہے نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. کتاب اٹھانے کی وہ سلسلہ جو ہے نا وہ رکتا جا رہا ہے. کیوں رکتا جا رہا ہے؟ کہ یہ جو سوشل میڈیا، یہ موبائل وغیرہ، یہ ہمارے پاس اب ہے. جی. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے پاس یہ پہلے کا تھا، انہوں نے پھینک دیا ہے. وہ ان کی لیڈرشپ وہیں کھڑی ہے. صحیح بات. ہماری لیڈرشپ میں جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے. محمد علی کھوکر صاحب کہتے ہیں کہ لیا کے تجزیہ کار اور جی صافی حضرات بہت خوبصورت پروگرام. محمد علی کھوکر بھائی آپ کا بہت شکریہ. مفتی نعمان قادر صاحب فرماتے ہیں کہ عنایت اللہ کاشف صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ الیکشن میں ہر سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ حاصل ہے؟ تو اس میں سارے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں حاصل نہیں. سارے سب یہ PTI بھی کہہ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں، مسلم لیگ بھی کہہ رہی ہے، سارے کہتے ہیں. اور ووٹر بھی کہتے ہیں کہ جی مجھے لیول پلینگ فیلڈ حاصل نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کے لیے مجھے کروڑوں روپے کے اخراجات چاہیے. وہ بھی اپنی جگہ شامل. منیر احمد کھوکر صاحب کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. یہ سلمان خان صاحب والے وعدے کے حوالے. بلکہ سلمان صاحب نے تو اور آپ کو یاد دلایا، انہوں نے کہا یہ لیا ڈویژن کا وعدہ. یہ انہوں نے سلمان صاحب نے کہا کہ شیخ جاوید صاحب والا وعدہ تو یاد کر لیں. وہ وعدہ یہ تھا کہ آج سے 4 سال پہلے میں جنرل سیکرٹری لڑنے کا خواہش مند تھا. اچھا جی. تو شیخ جاوید صاحب میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا الیکشن مجھے لڑنے دیں جی، آپ بھی ڈرا کر لیں. سلیمان خان صاحب نے کہا کہ کاشف صاحب کی تیاری مکمل ہے، ان کو لڑنے دیں. تو وہ پھر بیٹھے بیٹھے ہم نے ان کی منت سماجت یا ان کا حکم جو ہے وہ سارا آنکھوں پہ رکھ لیا. وعدہ یہ ہوا کہ انشاءاللہ آپ کو اگلا الیکشن لڑوائیں گے. پھر اگلا الیکشن کس نے لڑوانا تھا اور کس نے دیکھا پھر وہ یہ وعدہ اس حوالے سے. اور یہ یاسر گجر صاحب کہتے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی عدلیہ آزاد ہے، یا پھر آپ وکلا سابقہ چیف جسٹس افتخار علی صاحب کی حمایت میں چلائی جانے والی تحریک کی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ یامین گجر صاحب کہتے ہیں عدلیہ آزاد ہی ہے، اس نے ان کو باندھا ہوا ہے. شرط یہ ہے کہ ضمیر کے مطابق، اصول کے مطابق اور قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں. لیکن پاکستان میں اللہ کرے یہ دور ہم دیکھیں گے. جی. آج فرینڈز آپ نے بہت ساتھ دیا. آج میں مس کر رہا ہوں اپنے لیا ڈویژن کو، یعنی رانا سلطان صاحب کو. وہ ان کی خیریت دریافت کرتے ہیں کہ وہ کہاں مصروف ہیں. آج فرینڈز آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. میں انتہائی شکر گزار ہوں عنایت اللہ کاشف صاحب کا، انتہائی مشکور ہوں عبدالرحمان قدری صاحب کا، اور خاص طور پر اپنے ٹیکنیکل معاون منیر احمد کھوکر صاحب کا کہ جنہوں نے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہماری مدد کی، اور ہمارے دونوں تجزیہ کار دوستوں نے اپنی انپٹ سے نوازا. آپ کے فرینڈز فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. حفیظ اللہ تھن صاحب نے پروگرام کو جوائن کیا، ان کو ویلکم کرتے ہیں. مصطفی صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. اس کے بعد اصغر علی صاحب، شیراز حسن صاحب، سلیمان خان ایڈوکیٹ صاحب، ملک عظمت امان صاحب، فیصل ایوب صاحب، محمد علی کھوکر صاحب. اس کے بعد جناب والا کاشف مجید صاحب، یامین گجر صاحب، شیخ مجید صاحب، سہیل احمد کھوکر صاحب، میاں بلال صاحب، رانا افضل صاحب، زید نیازی صاحب، سید کوثر عباس شاہ صاحب اور منیر احمد کھوکر صاحب کو، ان تمام شخصیات کو ویلکم کرتے ہیں. اور شمشیر حیدر بودرہ صاحب کو بھی. یہاں ملک صاحب ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے ایک ریکویسٹ اور بھی کریں گے کہ وہ ہمارے پروگرام کو جس طرح دیکھتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں، اسے لائک بھی کریں اور اسے شیئر بھی کریں، تاکہ یہ دوسرے ان کے جو دوست ہیں جب شیئر کریں گے تو ان کی ٹائم لائن پر ہمارا پروگرام جب شیئر ہوگا تو ان کے دوست بھی ہمیں سنیں گے، دیکھیں گے، اور ان کی آراء ہم تک پہنچیں گی، اور ہمارے پروگرام کو بوسٹ اپ بھی ہوگا اور ہمیں پروگرام کو بہتر کرنے کے مواقع بھی ملیں گے. مفتی صاحب نے فریدی صاحب آپ سے شکوہ کیا ہے اور پوچھا ہے کہ فریدی صاحب آپ غصہ میں لگ رہے ہیں. نہیں، غصہ میں نہیں لگ رہا ہوں. غصہ اس لیے آتا ہے مجھے کہ ملک صاحب دیکھیں نا، جب میں وزیر اعلیٰ نواز شریف کو یاد کرتا ہوں اور اس کا وہ وعدہ یاد کرتا ہوں تو آج بھی وہ وعدہ ہی ہے
پھر غصہ نہ آئے تو بندہ کیا کرے. فریدی صاحب 1900. اچھا پھر میں جب ملک نیاز کو دیکھتا ہوں، سید ثقلین بخاری کو دیکھتا ہوں، سید ثقلین بخاری کے والد صاحب کے دور کو دیکھتا ہوں، تو پھر وہی وعدے یاد آتے ہیں، وہی باتیں یاد آتی ہیں، ہماری حالت پھر وہی کی وہی ہوتی ہے. ملک صاحب آپ کے علم میں ہوگا کہ 1970 کی دہائی میں جیسے آج ہمارا سب سے بڑا وعدہ ہے لیا توسا پل، تب ہمارا مطالبہ تھا لیا لاہور ٹریک، ریلوے ٹریک. ہاں جی. اور اس پہ بڑی جناب وہ لے دے ہوئی، بڑی کمیٹیاں بنی، اور بڑے بڑے وہ کیا کہتے ہیں پیمائشیں، وہ سروے ہوئے، لیکن پھر وہ وعدہ پورا ہوا. وہ وعدہ وعدے ہیں، وہ تو خیر وہ چیپٹر 1970 سے لے کے اب تک قوم کو ویسے کا ویسا محروم رکھا ہوا ہے. لیکن خاص طور پہ ہمارے قوم کو ایسے نہیں رکھا، خاص طور پہ ہمارے علاقے کو ایسے رکھا گیا ہے. ہمارے علاقے کو آپ یہ دیکھیں نا کہ قادر بٹ جکھڑ صاحب یہاں سے منتخب، جی، ان کے خانوادے سے ملک نیاز جکھڑ صاحب منتخب، پھر اب ملک نیاز صاحب کے بیٹے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. اچھا اسی طرح سید خورشید شاہ صاحب بخاری، ان کے بیٹے ثقلین شاہ بخاری، بھئی ان کے حالات تو تبدیل ہو گئے ہیں. اب آئیں گے نا نامینیشن پیپر وہ جمع کروائیں گے نا، ان میں اثاثہ جات بھی وہ لکھیں گے نا کہ 2018 میں میرے اثاثے کتنے، اثاثے کتنے، وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے. لیکن ہمارے حالات، ہمارے علاقے کی حالات، ہمارے علاقے کی پوزیشن وہ تو تبدیل نہیں ہو رہی. اب اس پر ہمیں غصہ نہ آئے تو پھر کیا ہے؟ غصہ تو بہرحال ہمیں قابو میں رکھنا ہے، غصہ نہیں آنا، غصے میں نہیں آنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بات کرنی ہے اپنے اس نشیبی افراد کی، خاندان کی، متاثرین کی جو پچھلے 40 برسوں سے دریائے سندھ کے کٹاؤ کا شکار ہے، دریا نالی کے دریا بردی کا شکار، جہاں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، ہمارے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں بات کرنی ہے لیا کے ڈویژن بننے کی. اس کے بعد ہمیں بات کرنی ہے میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج کی بات کرنی ہے. سب سے اہم بات جو ہے لیا کے منظور شدہ پانی کی بات کرنی ہے کہ جب پانی ہماری نہروں میں پورا آ جائے گا تو ہمارے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے ہمارا کسان جو ہے وہ مہنگا ڈیزل اور پیٹرول اور سولر خرید کر وہ اس کو سیراب کرتا ہے، اس سے اس کی جان چھوٹے گی. ہمیں بات کرنی ہے انفراسٹرکچر کی، ہمیں بات کرنی ہے لیا کے 2 روڈز کی، کیونکہ اس وقت جتنے بھی روڈ ہیں وہ ٹریفک کا بہاؤ برداشت نہیں کر سکتے. ہمیں 1 وے روڈز کی ضرورت ہے، کیونکہ جب یہ لیا توسا پل چلے گا اس وقت آپ اس ذرا سوچئے کہ ٹریفک کا بہت زیادہ ہوگا. لیا شہر جو ہے کیا اس کو پھر برداشت کر سکے گا؟ ڈیفینیٹ ہے کہ ہماری مشکلات میں اضافہ ہوگا، آبادی میں اضافہ ہوگا، آمد میں اضافہ ہوگا، مشکلات میں اضافہ ہوگا. ہمیں بات کرنی ہے لیا کی اس ورکشاپ کی جو 40 سال تک ایشیا کی بڑی ورکشاپ جو تھی پورے جنوبی پنجاب کے تھل کو 7 اضلاع کو وہ لہلاتے کھیتوں میں بدلنے میں اپنا کردار ادا کرتی رہی، اور آج وہ کھنڈر بن چکی ہے. ہمیں بات کرنی ہے لیا کے ہسپتال میں ان تمام سہولیات کی جو نہ ہونے کی وجہ سے لیا کے مریض اور زخمی جو ہے منشتر ہمیں ڈھونڈنا بھی ہے. ڈسٹرکٹ ہسپتال لیا ڈھونڈنا ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے اوپر بورڈ لگا دیا گیا تھا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر، وہ ڈھونڈے، وہ اس کو بھی ڈھونڈنا ہے. مگر ہمیں بات کرنی ہے اس بے روزگار نوجوان کی جو روزگار نہ ہونے کی وجہ سے مسائل اور مایوسی کا شکار ہو رہا ہے. ہمیں ڈھونڈنا اور بات کرنی ہے اس والد کی جو اپنے بچوں کے دکھ سکھ سہتے ہوئے جس کی کمر جو ہے وہ دوہری ہو گئی اور اس کا مداوع نہ اس کا. فرینڈز آپ سے بات ہوتی رہے گی. میں شکر گزار ہوں عنایت اللہ کاشف صاحب کا، میں شکر گزار ہوں عبدالرحمان فریدی صاحب کا، منیر احمد کھوکھر صاحب کا کہ آج آپ نے بہت سارا ہمیں ٹائم دیا اور اپنی ان پٹ سے ہمیں نوازا. ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے، اور آپ سے بھی نیک خواہشات کے تمنا کے ساتھ پروگرام میزبان مقبول الہی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.